آپ دے قدماں دے نال موجود ہیں مزار پر انوار انہاں دی روزے اطہر دے وچ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے یار مزار ہیں۔ حضرت صدیق اکبر جڑے ویلے حضور نے اعلان کیتا نا کعبہ بیت اللہ مکہ المکرمہ شریف دے اندر کہ قولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفلحو، اے لوگو پڑھ گنو کلمہ شریف کامیاب تھی ویسو۔ حضور نے اتنا اعلان کیتا جڑے ویلے کعبہ شریف دے اندر تو اون ویلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ ملک شام دے وچ ہیں، تجارت واسطے گئے ہوئے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر نے اسی ملک شام وچ ایک خواب ڈٹھا رات کو، توجہ کرے سو وہ خواب کہہ رہا ہی بھئی آسماناں دا چن حضرت صدیق اکبر دی جھل چاندے خواب وچ تے آپ دی جھل چاندے نا حضرت صدیق اکبر اون چن کو اپنے سینے نہ لیندے۔ یہ ڈٹھا خواب ظاہر ہے کہ اگر کہیں بندے کو ایک خواب نصیب تھی وے تو سارے لوگاں دا ترتیب یہ ہے کہ وہ تعبیر پوچھ دیں کہ نہیں پوچھ دے، یار این ٹائم خواب ملے ایسا خواب ہے میں اگر مردے کو ڈٹھے میں تا این صورت ڈٹھے میں چٹے کپڑے پاتی ودا یہ اچھی حالت دے وچ تعبیر پوچھی ونجے تا پھر اے اچھی حالت ہے کیونکہ اون دے عمل نیکن این واسطے لباس سفید ہے، اور خواب دی اپنی تعبیر ہے۔ تے صدیق اکبر کو جرا خواب سنے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملنا نا ہوتا ہے کہ آسمانہ دا چند صدیق اکبر دی گود دی چاندے جھل چ آپ کو سینے لینے جڑے ویلے آپ دی نیندر کھلی ہے نا بس دل دے وچ بے قراری پہ گئی کہ ایک ایسا خواب ہے آسمانہ دا چند اور او میری گود دے وچ آندے میری جھل دے وچ آندے، یہ خواب کیسا ہے؟ آخر کار راہب جڑے ان وقت دے اتو دے مطلب علماء بڑے ہوئے ہیں پہ نا انہاں دے کل راہب دے کل گئے وانج کے تے تعبیر پوچھی بھی میں کو تعبیر دسا، ان پہلے پوچھا وہاں کا تیرا گھر مسکن کتھا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا میرا مسکن مکہ المکرمہ شریف ہے۔ اچھا کہ پھر تیرا مسکن اگر مکہ شریف دے وچ ہے نا تو پھر این خواب دی تعبیر اے ہے کہ اس وقت مکہ المکرمہ دے وچ ایک مبارک شخص امام الانبیاء نے اعلان نبوت دا کیتے، این خواب دی تعبیر اے ہے کہ تو ان دے ہاتھ دے اتے بیعت بھی کرے سے، ان دا خلیفہ بھی بن سے، ان دے مسلح دا وارث بھی بن سے، اور اون نبی دا تو پہلا صحابی بن سے، آکھو ذرا سبحان اے اکے خواب دی تعبیر ہے اون رہ برسایا۔ جہرے ویلے صدیق اکبر اے سونا نا ہون ملک شام تے انہوں مدینہ مکہ المکرمہ شریف درمیان بڑا پینڈا ہے پیا سفر ہے، حضرت صدیق اکبر تعبیر سن کے تے بس ہون دل دے وچ بے قراری ہے بھئی میں کو تا اے جرا خواب ملے ان دی تعبیر ہے کہ تو اون نبی دی ذات تے کلمہ پڑھ سے بیعت کرے سے خلیفہ بن سے مسلح دا وارث بھی بن سے اور اون دا اول صحابی بن سے۔ حضرت صدیق اکبر ملک شام دے وچ سفر اختیار کیتا تے فوراً مکہ المکرمہ پہنچا، جڑے گئے نا وان کے تے پوچھے نے کہ اس دھرتی دوتے جس مبارک شخص نے اعلان کیتے حضور علیہ السلام کو یوں تو سنجان دے نبی محمد بن عبداللہ جڑے کافرین پا اویا دے ہیں تو پھر او کتا ہے پائے انہاں آکا اس وقت حضور علیہ السلام آپ کعبہ بیت اللہ شریف دے اندر ہیں، حضرت صدیق اکبر حضور دے کل چل کے وینن اور وان کے بعد دن تھوڑی دیر بے کے وقت آوینن وقت والا واپس والمنن حضور دے کلوں، حضور فرمائے آندے بھی ہیوے لیکن کوئی گال عرض کی تھی چپ کر کے بیٹھے رہے، حضور نے فرمائے کہ میری ذات دوتے کلمہ شریف پڑھ گن اللہ تبارک و تعالیٰ دارین دیتے کو کامیابی عطا فرما چھوڑے سے۔ حضور نے دیتی دعوت صدیق اکبر کو توجہ کرائے، صدیق اکبر نے عرض کیتا اے اللہ دا نبی میں تیری ذات دوتے کلمہ پڑھسا لیکن میں کو کوئی معجزہ دکھا، تو جو اگر اللہ دا سچا نبی ہے تو پھر میں کو تو کوئی معجزہ دکھا، ان معجزے کو دیکھ کے پھر میں تیری ذات دوتے ایمان گھن کے آساں اے نبی کو آخر زمان نبی منے ساں۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا صدیق حالے بیا کہرا معجزہ دیکھ سیں جرے ملک شامی چاہمیں تے انہوں خواب رٹھا بھی چن والا او تھوڑا ہے، تیرا ملک شامی چاہمیں تجارت ویلے اور تے خواب رٹھائی رات کو آسمانہ دا چن او تیری جھل چاندے تو کو پھر سینے لینے راہب کل ون کے خواب دی تعبیر پوچھ دے اے تھوڑا معجزہ ہے۔
حضرت صدیق اکبر دے آنسو مبارک بڑے اکھا مبارک بڑے ٹھڈے ہوئے، دل ٹھڈا ہویا، عرض کی تھی یا رسول اللہ واقعی تو خدا دا سچا نبی ہے، میں صدیق کو کلمہ پڑھا کے صدیقیت دا مقام عطا فرما۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے اے شیا نشان عطا کی تھی، اور کعبہ بیت اللہ شریف اور مدینہ پاک کے اندر کتنے ہیں جنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے صحابیت شرفی عطا کی تھی، اور جنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت مقام عطا کی تھی، لیکن صحابہ اکرام نے حضور سے محبت کی تھی۔